میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ آج کچھ خبریں ہیں اور نوجوانوں کے لیے بھی اور ایک عام پاکستانیوں کے لیے اچھے اقدامات ہو رہے ہیں، اور یہ اچھے اقدامات اگر اسی طریقے سے چلتے رہے تو عام آدمی کو، غریب آدمی کو، کم آمدنی والے کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور خاص طور پہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ 3-4 منصوبے ہیں جس پہ حکومت نے، وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت نے تیز رفتاری سے کام شروع کر دیا ہے، اور یہ تیز رفتاری اس وقت آئی جب داخلی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو سیاسی خطرات لاحق ہوئے، اپوزیشن نے چیلنج کیا، جہانگیر ترین گروپ میدان میں آ گیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں کی ضمانتیں ہو گئیں، کیونکہ طویل عرصے تک اندر رکھا ہوا اپوزیشن ساری باہر آ چکی ہے، اور اس وقت سوائے خواجہ آصف صاحب کے اور خورشید شاہ صاحب کے کوئی بھی گرفتار نہیں ہے۔ موسٹلی لوگ باہر آ چکے ہیں، شریف فیملی کے سارے لوگ باہر آ چکے ہیں، پیپلز پارٹی کے سارے لوگ باہر آ چکے ہیں۔ تو اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نیریٹو تھا وزیر اعظم عمران خان کا، کرپشن کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے احتساب ہر وقت، تو وہ اب پیچھے چلا گیا ہے۔ اب چور ڈاکو، کرپشن، احتساب، یہ نعرے بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا تیزی آ گئی ہے، اور اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے عوام کو، عام آدمی کو۔ کیسے پہنچ رہا ہے؟ تیزی سے جی منصوبے اناؤنس کیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر منصوبے اناؤنس نہ کیے گئے، اگر پبلک کو کچھ نہ ملا، عام آدمی کو کچھ نہ ملا، عوام الناس کو کچھ نہ ملا، اور حکومت نے ایسے انسینٹیو نہ دیے، تو اگلے الیکشن سر پہ آ چکے ہیں، اور جیسا ماحول بنا ہوا ہے تو کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اب حکومت ذرا تھوڑا سا میدان میں نکلی ہے، وزیر اعظم عمران خان خود نکلے ہیں، اور نئے نئے کام ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک کیا کام ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں ایک چھوٹی سی پہلے لے لیں گے۔ شہباز شریف صاحب آ چکے ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے مصروف ترین دن گزارا۔ ان کی ملاقات ہوئی چین کے سفیر کے ساتھ، بڑے پرتپاک کہکوں کی گونج میں ملاقاتیں ہوئیں، ان کے ساتھ مسلم لیگ نواز کے دیگر رہنما بھی تھے۔ پھر شہباز شریف صاحب ملے برطانوی ہائی کمشنر سے، سعودی ایمبیسیڈر سے ان کی ملاقات عید کے بعد ہے۔ تو یکدم انہوں نے حلہ بولا اور اسلام آباد میں ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور تقریباً 6 ماہ جیل میں رہے، اور یہ وہ 6 ماہ وہ تھے جب پی ڈی ایم بنائی جا رہی تھی، اور اس کے بعد جب پی ڈی ایم ٹوٹ گئی اس کے بعد وہ ان کی رہائی ہوئی تھی ضمانت پر۔ پھر انہوں نے اپلیکیشن بھی دے دی ہے کہ جناب بلیک لسٹ سے میرا نام خارج کیا جائے۔ انہوں نے رجوع کر لیا عدالت سے کہ میں پہلے بھی باہر گیا تھا اور واپس آ گیا تھا، لہٰذا میرا نام بلیک لسٹ سے نکالا جائے۔ وہ باہر بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ان کی باہر ملاقات ہوگی اپنے بھائی نواز شریف صاحب سے، تو کچھ سیاسی امور۔ اسی دوران پھر کچھ اور ملاقاتیں بھی شہباز شریف صاحب کی اسلام آباد میں ہوئی ہیں۔ ایک بات، اس کے بعد دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی، راجہ پرویز اشرف صاحب سینئر رہنما، وہ پہنچے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، اور ان کے ساتھ اہم ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف صاحب اسلام آباد، ادھر سے پیپلز پارٹی بھی مولانا کے گھر، تو لہٰذا تو میں نے آپ کو بتایا تھا، کوشش کی تھی بتانے کی کہ اب پی ڈی ایم کو دوبارہ جوڑنے کی بات کی جا رہی ہے، اور پی ڈی ایم کی نظریں جو ہیں للچائی ہوئی وہ ہیں جہانگیر ترین گروپ پر۔ تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ یہ جو خطرات ہیں، جب اپوزیشن کی طرف سے سیریس قسم کے خطرات آتے ہیں تو حکومت کی کارکردگی خود بخود ہی اچھی ہو جاتی ہے، اگر پھر بھی اچھی نہ ہو تو اس کا نتیجہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے۔ خیر، خاموشی سے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت نے کچھ کام کیے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں۔ اگر یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ گئے اور ان کو ٹائم مل گیا تو پھر الیکشن جب بھی ہوں تو وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کو سنبھالنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی ریزن ہے کہ 50 لاکھ گھروں کا منصوبہ ہے۔ اب وہ منصوبہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ منصوبہ شروع تو ہو چکا ہے، اور کچھ لوگوں کو گھر بھی مل گئے ہیں، لیکن اب یہ منصوبہ ملٹی ڈائمینشنل، کثیر الجہتی ہوتا جا رہا ہے، اور دھڑا دھڑ اس کے لانچنگ ہو رہی ہیں مختلف شہروں میں۔ اب اس میں جو فگرز آئے ہیں، جو بات ہے کہ حکومت کام جو اچھا کر بھی رہی ہے وہ بھی مارکیٹ کرنے نہیں آتے۔ اب جو اس میں اب تک پنجاب کی 11 تحصیلوں میں 10,000 سستے گھروں کا تعمیر کا منصوبے کا آغاز کیا ہے کل وزیر اعظم عمران خان نے، اور اس میں انہوں نے کر دیے 11 تحصیلوں کو پنجاب کی وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور وہاں پہ یہ منصوبے لانچ ہوئے ہیں۔ اب جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں اس کے مطابق یہ جو وزیر اعظم کا ہاؤسنگ اسکیم پروگرام ہے سستے گھروں کا، یعنی کہ بینک آپ کو کم شرح سود پہ پیسے دیں گے کم آمدنی والے لوگوں کو، اور وہ گھر بنا کے دیں گے۔ 10,000 روپے مہینے کی قسط ہے، 10,000 سے 14,000، اور اس پہ جو درخواستیں آئی ہیں وہ انبلیویبل ہیں۔ وہ درخواستیں اب تک کی 52 ارب روپے مالیت کی درخواستیں آ چکی ہیں، یعنی کہ 52 ارب روپے قرضے کی درخواستیں آئی ہیں کہ ہمیں دیں مختلف
شہریوں کی طرف سے وہ مالیت پہنچ رہی ہے 52 ارب روپے، اور اس میں 12 ارب روپے جاری بھی کیا جا چکا ہے، لوگوں کو 12 ارب روپے جاری بھی کیا جا چکا ہے۔ تو یہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے، اور اگر یہ واقعتاً یہ کام ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی تک ریلیف پہنچنا شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جی گھر بنانا بہت مشکل ہے، گاڑی لینا آسان ہے لیکن گھر بنانا بہت مشکل ہے، اور اس کے لیے وہ عمریں بیت جاتی ہیں گھر کو گھر بنانے میں، تو گھر نہیں بنتے۔ تو جو دنیا میں کے باقی ممالک میں مارگیج سسٹم ہے وہ طویل دورانی کا قرضہ بھی دیتے ہیں کم شرح سود پہ، تو پاکستان میں اس کا رواج نہیں ہے۔ اب پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو اس سے 2-3 کام ہوں گے، لوگوں کو گھر تو ملیں گے، لیکن اس سے جو ہاؤسنگ انڈسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی باقی انڈسٹریز ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں، اور روزگار کے مواقع بھی، اور جو اکانومی ہے ملکی معیشت کا پہیہ وہ تیزی سے چلتا ہے، صنعتیں چلتی ہیں۔ لہذا ایک چیز دوسری بات ہے کہ نوجوانوں کو قرض دینے کا پروگرام، اس میں بھی تیزی آ گئی ہے، اور اب یہ کامیاب جوان جو پروگرام ہے اس میں قرضے کی حد کر رہے ہیں 5 کروڑ روپے، پہلے کم تھی اب 5 کروڑ تک کر دیا ہے۔ اس میں بھی درخواستیں وصول ہو رہی ہیں، اور اس میں باقاعدہ طور پہ اگلے بجٹ میں باقاعدہ طور پہ یہ رقم مختص کی جائے گی اگلے مالی سال میں، اور اس میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا قرضہ دیا جائے گا۔ کتنا قرضہ ہے جی؟ 100 ارب روپیہ قرضہ کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت پڑھے لکھے نوجوانوں کو دیا جائے گا، 100 ارب روپیہ۔ اس میں قرضے کی حد جو ہے وہ بڑھا کے 5 کروڑ کر دی۔ 4 مختلف کیٹیگریز ہیں، چھوٹے، درمیانے اور بڑے۔ 1 سے 5 لاکھ روپے تک کی پہلی کیٹیگری ہے جس میں مائکرو فائنینسنگ کی جائے گی، اور چھوٹے کاروبار، اس میں دیہات بھی شامل ہے، یونین کونسل کی سطح پر بھی یہ رقوم تقسیم ہوں گی دیہاتوں میں اور یونین کونسل کی سطح پہ۔ پھر دوسری کیٹیگری ہے، اس میں 10 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے، اور یہ بغیر سیکورٹی کے رقم فراہم کی جائے گی کاروبار کے لیے نوجوانوں کو۔ پھر تیسری کیٹیگری ہے، وہ ہے 20 لاکھ سے 2.5 کروڑ روپے تک، اس میں ضمانت لی جائے گی۔ اور پھر چوتھی کیٹیگری ہے 5 کروڑ روپے تک، لیکن اس میں مختلف قانونی رکاوٹیں تھیں وہ دور کر لی گئی ہیں، اور اب 15 جون تک وفاقی کابینہ اور ECC جو ہے ان منظوری بھی لے لی جائے گی، یہ ہدف رکھا گیا ہے۔ اور پھر نوجوانوں میں 100 ارب روپے کی رقم فوری تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ جناب اس سے نوجوان کامیاب جوان ملکی معیشت، اور اس میں چھوٹی انڈسٹری بھی لگائی جائے گی۔ تو یہ جو چیز ہے اب تک 10 لاکھ نوجوانوں کو روزگار کا وہ کہتے ہیں جہاں مواقع دینا چاہتے ہیں، تو اگر یہ 100 ارب روپیہ اگلے مالی سال میں نوجوانوں میں تقسیم ہو گیا، اور ادھر 52 ارب روپے کے درخواستیں آ گئی ہیں گھر بنانے کی، گھر جو ہے وہ 6 سے 8 مہینے میں چھوٹا گھر جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور یہ 100 ارب روپیہ بھی تقسیم ہو گیا، تو آپ ذرا سوچئے کہ پھر برق رفتاری والا معاملہ اور اس سے بھی آگے کی بات ہو جائے گی۔ تو یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ پھر جنوبی پنجاب کو فوکس کیا جا رہا ہے JKT کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ آواز بغاوت بلند ہوئی، تو جب بغاوت بلند ہوئی تو وہاں پہ اب جنوبی پنجاب کے پہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور اس میں جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، ان سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، اور سیکریٹریٹ قائم کر دیا گیا ہے قیام وہاں پہ، اور اس کی تعمیر بھی شروع ہونی ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور کسانوں کو خاص طور پہ اگلا جو کام ہے زراعت پہ توجہ دی جائے گی، اور اس میں کسانوں کو خاص اہمیت دینے کا ارادہ ہے۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں، یہ ساری جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، لگ ایسے رہا ہے کہ جناب ہر پارٹی جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے کہ ہر وقت جیسے ہی اعلان ہو اور وہ تیار رہیں۔ تو لہذا اب شارٹ ٹرم جو پروجیکٹس ہیں، شارٹ ٹرم کم مدتی، ان کو لانچ کیا جا رہا ہے جلدی سے جلدی، تاکہ جب پبلک میں جائیں ارلی الیکشن کی صورت میں تو وہ ان کے پاس دکھانے کو کچھ ہو حکومت کے پاس۔ پھر ایک اور اچھی چیز ہوئی ہے، اور وہ ہے ٹیکس وصولیوں کا ہدف جو ہے وہ 66% اضافہ ہوا ہے رواں مالی سال، اور ماضی یعنی کہ گزشتہ سال کی نسبت کووڈ کے باوجود جو ہے وہ 66% اضافہ ہوا ہے 2020-21 کے پہلے 9 ماہ کے دوران۔ تو یہ ایک اچھی علامت ہے، اور لیکن ایک چیز، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز گورنمنٹ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، اور وہ ہے مہنگائی کا دن جو ہے وہ بوتل میں واپس نہیں ہو پا رہا۔ ایک اور بھی خبر یہ آکسیجن کی وجہ سے، کہ آکسیجن کی کمی ہے تو پلانٹ لگائے جائیں اور اس پہ کام کیا جائے، تو اس کا لاٹری نکلنے والی ہے اسٹیل مل ملازمین کی اور اسٹیل مل کی۔
تو اس پہ کام ہو رہا ہے کہ پاکستان اسٹیل مل جو کہ ایک قومی اثاثہ ہے، وہ ایک کھنڈر بن چکی ہے، اس کی بحالی کی حکومت کو بڑی امید ہو چلی ہے جی۔ اور جو وزیر ہیں سومرو صاحب، محمد میاں سومرو، ان کا کہنا ہے کہ اس پہ اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ایک اور خبر لے لیں اور وہ جاتے جاتے وہ ہے جی کہ کرونا، عید الفطر کی چھٹیاں شروع ہو چکی ہیں آج سے، اور آج آخری دن ہے، ورکنگ ڈے ہے، اور چھٹیاں سٹارٹ شام 6 بجے سے لاک ڈاؤن ہو جائے گا۔ اسلام آباد خاص طور پہ، لاہور، بڑے شہروں میں ٹرانسپورٹ سروس بند کی جا رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو سیاحتی علاقے ہیں، تفریحی مقامات ہیں، وہ گلگت بلتستان ہے، گوادر ہے، مری ہے، گلیات ہیں، وہ سب کی سب کی جا رہی ہیں جی بند، اور وہاں پہ نہیں جا سکیں گے۔ وہاں کے ہوٹل جو ہیں ان کو وہاں پہ بھی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ بند ہوں گے۔ صرف ہوٹل سے مراد ہے اکاموڈیشن والے جو ہوٹل ہیں، رہائش والے، وہ بند ہوں گے، اور سیاحتی مقامات پہ نہیں جایا جا سکے گا۔ اس لیے لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بھی بتا دوں، کہ پچھلی عید سے پہلے جو اعداد و شمار تھے ہمارے کووڈ کے مریضوں کے، وہ بہت کم تھے اور کنٹرول میں تھے، اور کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ عید کی چھٹیوں کے بعد یہ یکدم بڑھ گئے تھے، یوں سمجھیں کہ 5,000 سے 50,000 چلے گئے تھے، کئی گنا بڑھ گئے تھے۔ کورونا کے مریض، ہاسپٹل میں پریشر آ گیا تھا، اور ایک دفعہ ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کہ کہیں ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہی دھڑام سے نیچے نہ گر جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، بہترین حکمت عملی اختیار کی گئی، لوگوں نے بھی تعاون کیا، تو اس سال بھی اس سے زیادہ خطرناک وائرس ہے، تو اس سال بھی احتیاط کیجیے اور گھروں تک اپنے آپ کو محدود رکھیے، اور بلا وجہ باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مکمل لاک ڈاؤن ہو جائے گا، ٹرانسپورٹ سروس بند کی جا رہی ہے، پرائیویٹ گاڑیاں جو آپ کی اپنی چھوٹی گاڑیاں، ان میں آپ آ جا سکیں گے، لیکن اس کے باوجود احتیاط کرنی چاہیے۔ تو ایک اور بھی فیصلہ کیا پنجاب گورنمنٹ نے، اور وہ ہے جی کہ اسٹامپ پیپر ختم کر رہے ہیں وہ اگلے مالی سال سے، اور اب جائیداد کی لین دین رجسٹری یہ ہوگی سادہ کاغذ پہ، اور اسی سفید کاغذ پہ 3 بار کوڈ لگائے جائیں گے، اور اسٹامپ پیپر ختم، اور اس سے 1 ارب روپے سے زائد کی بچت ہوگی۔ اور یہ تمام ٹرانسفر بھی اور انتقال بھی اور یہ سارا کام رجسٹری بھی یہ آفیسر کیا کرے گا۔ پہلے تحصیلدار کرتے تھے، اب اس کو ریونیو افسر کہتے ہیں، رجسٹرار کہتے ہیں، سب رجسٹرار بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کام کریں گے، اور پھر زرعی انکم ٹیکس اور عاریانہ نہ دینے والوں کو 15 دن کے لیے جیل جانا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں کی جا رہی ہیں، تو تھوڑی سی تیزی آئی ہوئی ہے قابلیت اور اہلیت اور عوام الناس کے دل جیتنے کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔